أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن دعوت کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا پیغام ہے، اور اپنے اس پیغام میں میرا رب اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے اور ان سے دریافت کیا جا رہا ہے۔ میرا رب پوچھ رہا ہے کہ میری کتاب جو میں نے تم تک پہنچائی، کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن اللہ کا پیغام، قرآن اللہ کی رحمتوں والی کتاب، قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت، قرآن جس کے بارے میں میرا رب پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں گوشہ نور میں۔ اس گوشہ نور میں بیٹھ کر ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ فہم قرآن کورس اسی ضمن کی ایک کڑی ہے۔ اس کے علاوہ دورہ قرآن جہاں ہم نے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ سنا، وہاں ہم نے تزکیہ نفس کے لیے اہم آیات کی تفسیر جاننے کی کوشش کی، اور اب ہم کر رہے ہیں قرآن کی ریویژن، قرآن کے اہم مضامین کو، قرآن کے کی پوائنٹس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں اپنے چوتھے پارٹ میں، جہاں ہم دیکھیں گے پارہ 16 سے پارہ 20 تک کے اہم مضامین کو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے رب سے ملن کی راہوں میں، اپنے ہم سفر قرآن کریم کے ساتھ۔ جہاں جہاں قرآن ہے وہیں وہیں صاحب قرآن ہے۔ تو آئیے آغاز سے پہلے اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حروف مقطعات، یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے سورہ مریم کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہوارے میں نبوت اور اللہ کی بندگی کا اعلان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو نرمی سے دعوت توحید دینا اور مخالفتوں کا سامنا، متعدد انبیاء اسحاق علیہ السلام، یعقوب، موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کی فضیلت و صفات کا ذکر، نمازوں میں کوتاہی اور شہوات و خواہشات کے پیچھے لگ جانا دو بہت بڑی روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں۔ قیامت کے دن منکرین حق کا خوفناک انجام اور جہنم کے گرد پیشی، شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی سخت تردید۔ سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفی دینا کہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے۔ وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہونا،
عصا اور ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کے سامنے نرمی سے دعوت دینے کا حکم، جادوگروں کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آنا، بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات اور سمندر میں راستہ بن جانا، سامری جادوگر کا فتنہ اور بنی اسرائیل کی بچڑے کی پوجا کرنا، قیامت کے دن شفاعت صرف آقا علیہ السلام کی اجازت سے ہونے کا اصول، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، شیطان کا فریب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض پر دنیا و آخرت میں سخت انجام، نمازوں کے اوقات اور ادائیگی کی ترغیب، دنیا کا مال و دولت صرف آسائش نہیں بلکہ باعث آزمائش ہے۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آن پہنچی لوگوں کے حساب کی گھڑی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ منکرین قیامت اور غفلت انسان کا ذکر کیا گیا ہے سورہ انبیاء کی آیت میں، جس سے آغاز ہوتا ہے 17ویں پارے کا، منکرین کے اعتراضات کا جواب۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، بے شک حق باطل کو آ کر مٹا دیتا ہے۔ آسمان و زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا کی زندگی محض آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قوم لوط کی نافرمانی کا تذکرہ، حضرت نوح کی دعا کی قبولیت اور منکر قوم کا غرق ہو جانا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ علم و حکمت اور پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، حضرت ایوب کا اپنی بیماری پر صبر اور پھر اللہ سے اجر و شفا کی دعا، حضرت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کے واقعات اور یونس کی مچھلی کے پیٹ میں دعا، زکریا علیہ السلام کی بڑھاپے میں دعا اور بیٹے یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ایک نمایاں صفت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا گیا، ہمارے آقا نبی رحمت ہے، سورہ حج کا آغاز ہے قیامت کی ہولناکی اور زلزلے کا بیان سے، تخلیق انسانی کا سفر نطفے سے ایک مکمل انسان تک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اللہ مددگار کافی ہے۔ سیدنا ابراہیم کو دعوت حج کا حکم، مظلوم مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اپنے دفاع کی اجازت دے دی گئی، اللہ کے دین کی مدد پر نصرت الہی کا وعدہ، مشرکین کی بے بسی ان کے باطل معبود ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، ایمان والوں کو نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم، اللہ ہی مومنوں کا بہترین دوست اور مددگار ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مراد پا گئے ایمان والے۔ سورہ مومنون کی اس آیت سے آغاز ہوتا ہے 18ویں پارے کا، جس میں بیان کی گئی ہے کامیاب مومنوں کی صفات، خشوع و خضوع والی نماز، لغویات سے اجتناب اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور پاک دامنی، رحم مادر میں انسانی پیدائش کے مختلف مراحل، حضرت نوح، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعوت توحید، قوموں کا رد عمل، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم نشانیاں، رزق حلال اور نیک اعمال کی ترغیب، انسان کو اپنی ذات اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر تفکر کی دعوت، برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور عالم برزخ کا بیان، سورہ نور میں زنا کی سزا اور معاشرے کی پاکیزگی کے اصولوں کا بیان، واقعہ افک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کی تردید اور ان کی پاک دامنی کا اعلان، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا،
بدگمانی اور بہتان تراشی سے بچنے کی ترغیب، گھریلو زندگی، میزبان اور مہمان کے آداب اور سلام کرنے کی ترغیب، مومنوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم، عورتوں کو زینت چھپانے اور چادر اوڑھ لینے کی ہدایت، نکاح کی ترغیب اور غیر شادی شدہ افراد کے نکاح کی حوصلہ افزائی، آیت نور، اللہ نور السماوات والارض، مساجد کی فضیلت، کافروں کے اعمال کو سراب اور گہرے اندھیروں سے تشبیہ دی گئی۔ سورہ فرقان میں قرآن پاک حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، مشرکین کے اعتراضات کا ذکر اور انجام، قیامت کے دن گمراہ دوستوں پر حسرت و ندامت، بری صحبت اور دوستیوں سے بچنے کی ترغیب۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے، اگر دیکھ لیتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ 19ویں پارے کا آغاز سورہ فرقان کی اسی آیت سے ہوتا ہے۔ 19ویں پارے کے اہم مضامین میں کفار کے بے جا مطالبات، قیامت کے دن گمراہ ساتھیوں پر شدید ندامت، اللہ کی بیش بہا نعمتیں اور انسان کی ایک ناپسندیدہ صفت ناشکری کا ذکر، قرآن پاک سے غفلت اور دوری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قوم سے شکوہ، عباد الرحمن کے 12 اوصاف کا بیان، ازواج اور اولاد کے لیے بہترین دعا سورہ فرقان کے آخر میں، سورہ شورى میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق خدا پر انتہائی کرم نوازی، سابقہ امتوں کے واقعات بیان کر کے ہدایت کی ترغیب، روح الامین کے ذریعے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول، عربی زبان کی فضیلت، توکل علی اللہ، جھوٹے بہتان تراش اور گناہ گار لوگوں پر شیطانی اثرات، سورہ نمل، قرآن پاک مومنین کے لیے باعث ہدایت و بشارت، حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی عظیم سلطنتیں اور مخلوقات کی زبانیں سمجھنے کا اعجاز، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ، چونٹیوں کی نصیحت آمیز گفتگو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری، ہدہد کا کردار، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور سورج پرست قوم کی خبر، ایک مشیر خاص کو حاصل علم لدنی کی بدولت تخت سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پل بھر میں پہنچ جانا، ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر لینا، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی پیغام توحید، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے شرپسند افراد کی سازش اور عذاب کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بے حیائی پر اصرار اور ان کی مکمل تباہی کا بیان، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم، بھلا کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضاؤں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا تم ان باغات کے درخت اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے آغاز ہوتا ہے پارہ 20 کا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، کفار مکہ کو مردہ اور بہرے شخص کی مانند قرار دینا،
دابۃ الارض کا قرب قیامت میں نکلنا اور اس کے احوال، سورہ قصص، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اور قرآن پاک کی روشن آیات کا بیان، فرعون کا زمین میں تکبر، بنی اسرائیل کے بیٹوں کا قتل اور اللہ کریم کی مدد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا اور ان کی حفاظت الہیہ اور فرعون کے گھر میں پرورش، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نادانستگی میں ایک خطا ہوئی جس پر ان کا مدین شہر کی جانب سفر، کنویں پر لڑکیوں کی مدد اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں قیام و نکاح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا، وادی طویٰ میں آگ دیکھنا، معجزات نبوی، معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون کا انکار اور اپنے لشکر سمیت غرق ہو جانا، قارون کا اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس، دگنا اجر پانے والے اہل کتاب جو 2 بار ایمان لائے، دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، سورہ عنکبوت، ایمان لانے والوں کی آزمائش کا ذکر کہ محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات مت مانو، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کا حکم، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ ان کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، سب سے مضبوط سہارا صرف اور صرف اللہ کا، حضرت نوح، ابراہیم، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے انجام بد اور ان سے عبرت کی داستان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين